السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورۃ النمل آیت نمبر 54 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون۔ ولوطا، اور ہم نے لوط کو بھیجا ان کے قوم کے پاس، اور اس نے کہا، جب اس نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، کیا؟ تأتونا، تم لوگ جاتے ہو۔ اتا یاتی معنی ہوتا ہے آنا، اور واو نون کے ساتھ پلورل ہے، تا لگ گیا تو سیکنڈ پرسن کی۔ کیا تم لوگ آتے ہو، یا ہم اس کو جاتے ہو بھی بول سکتے ہیں، کیا تم لوگ جاتے ہو، ٹھیک ہے، کہ تم لوگ آتے ہو الفاحشہ۔ فاحشہ معنی ہوتا ہے برائی، کھلی ہوئی برائی، جس کے برا ہونے میں کوئی شک، کوئی سنکوچ نہ ہو، ہر کوئی اس کو برا سمجھتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں فاحشہ۔ کیا تم لوگ آتے ہو فاحشہ کے پاس، یعنی برائی کے پاس، یعنی مطلب ہے کیا تم لوگ برائی کرتے ہو کھلی ہوئی، وانتم تبصرون، اور تم لوگ دیکھتے ہو، اس بات دیکھ رہے ہوتے ہو، جان رہے ہوتے ہو۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، یعنی ہم نے لوط کو بھیجا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا؟ انکم، بے شک تم لوگ، تأتون جاتے ہو، یا آتے ہو، میننگ دونوں کر سکتے ہیں۔ الرجال، رجل ان کا پلورل ہے، رجال، یہ جو ہم جاتے ہو کر رہے ہیں، یہ اسی آتے ہو کے میننگ کو کر رہے ہیں، اس کو اکارڈنگ ٹو یہاں پر سینٹینس، مطلب اس کا آنا ہی ہے اتیاتی مان۔ کیا تم لوگ آتے ہو مردوں کے پاس، رجل ان کا پلورل رجال، مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتن، شہوت کہتے ہیں خواہش کو، ڈیزائر، کہ تم لوگ مردوں کے پاس آتے ہو شہوتن، شہوت پوری کرنے کے لیے، سیکس ڈیزائر جو ہوتا ہے وہ پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم، بلکہ تم لوگ، قوم، ایسے لوگ ہو، تجہلون، جو انجان ہو، نادان ہو، جو بے علم ہوتے ہیں، جاہل۔ کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ بے سمجھ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ فما كان جواب قومه، تو نہیں ہوتا تھا جواب قومه، اس کی قوم کا جواب، الا مگر، ان یہ، مگر یہ، ان کی قوم کا جواب یہ ہوتا تھا، قالو، وہ کہتے تھے، اخرجو، اخرجا سے فعل امر ہے، اخرج واو کے ساتھ پلورل ہو رہا ہے، نکال دو تم، آل لوط، لوط کے فیملی کو، لوط کے خاندان کو ہی نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم، بے شک یہ لوگ، اناس، ناس کا پلورل ہے اناس، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، یہ تطہرون، تطہر معنی ہوتا ہے پاک صاف ہونا، پاکیزہ بننا، جو لوگ بہت پاک صاف بنتے ہیں، اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھ رہے ہیں، ان کو نکال دو یہاں سے، ہماری بستی سے، ہم لوگ تو ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، یہ زیادہ اچھے بن رہے ہیں، تو ان کو نکالو، تم کہیں اور جا کے جاؤ۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاک صاف بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر انجینا، ہم نے بچا لیا، ہو اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کی فیملی کو، الا، سوائے، امرأتہ، اس کی بیوی کے، اس کی بیوی کو چھوڑ کر اس کی ساری فیملی کو ہم نے بچا لیا۔ قدرنا، قدرہ معنی ہوتا ہے مقدر کرنا، طے کرنا،
قدرنا ہم نے طے کر دیا، ہاں اس کو ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ ہو جائے من الغابرین، غابر کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والا، ٹھہر جانے والا، یا نون کے ساتھ پلورل ہے، ٹھہر جانے والوں میں سے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے وہ ہو جائے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو نجات دی سوا اس کی بیوی کی، جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ غبارہ غیم بارہ اس کا روٹ ہے غبارہ، یا برو مانے ہوتا ہے پیچھے رہ جانا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور امطرنا ہم نے بارش کی، علیہم ان پر، مطرا زبردست بارش، فساء تو برا ہوا، مطر المنذرین، منذر کہتے ہیں ڈرائے جانے والے کو، منذر کہتے ہیں زال کے نیچے زیر ڈرانے والا، اور زال کے اوپر زبر جس کو ڈرایا جائے، تو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش بری ہوئی، یعنی ان کا انجام بارش کے بعد، اور ہم نے ان پر برسایا ایک ہولناک برسانا، پس کیسا برا برساؤ تھا ان پر جن کو آگاہ کیا جا چکا تھا، جن کو ڈرایا جا چکا تھا۔ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، قل کہہ دو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وسلام اور سلامتی ہے، علی عبادہ اس کے بندوں پر، الذین جن کو اصطفیٰ اس نے چن لیا ہے، صفون کہتے ہیں خلاصے کو، اصطفیٰ چھانٹ لینا، جن کو اس نے چن لیا۔ کیا اللہ، یہ اور پھر اللہ دو حمزہ ہیں تو اس لیے ایک کرنے میں یہ تھوڑا بڑا ہو جا رہا ہے، دو حمزہ کو ایک کر دیا گیا ہے تو یہ تھوڑا بڑا ہو جا رہا ہے حمزہ۔ اللہ کہ اللہ خیر بہتر ہے، اما یا وہ لوگ، یشرکون جن کو یہ شریک کرتے ہیں۔ کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اب یہاں بھی وہی ہے، اللہ خیر پیچھے والا، کیا اللہ بہتر ہے، یعنی کیا وہ لوگ بہتر ہیں ان کے معبود، یا وہ جس نے، کیا وہ بہتر ہیں جن کو یہ شریک کرتے ہیں، جن کو یہ شریک کرتے ہیں وہ ان کے معبود وہ بہتر ہیں، یا وہ جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اس نے نازل کیا لکم تمہارے لیے من السماء آسمان سے ماء پانی، پھر انبتنا ہم نے اگایا بھی اس پانی سے حدائق، حدیقتن کا پلورل ہے حدائق باغات، اس پانی سے ہم نے باغات اگائے، ذات بہجتن بڑے دلکش، بہیجہ مانے ہوتا ہے خوش کسی چیز کا اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، خوش منظر چیز، بارونق چیز، تو بارونق اور اچھے باغات ہم نے ان کے ذریعے اگائے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے رونق والے باغ اگائے۔ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، ما كان نہیں تھا لکم تمہارے لیے ان تنبتوا کہ تم اگاؤ شجرہ اس کے درخت، تم ان کے درخت نہیں اگا سکتے تھے، الہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ، مع اللہ مانے اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، بل ہم بلکہ وہ لوگ ہیں قوم ایسے لوگ، یعدلون
जो सीधी राह से हट रहे हैं। अदला अन माने होता है रास्ते से हट जाना, ठीक है। और अदला एक माने ये भी होता है इसका, अदला बा के साथ माने होता है बराबर शरीक करना, किसी को किसी के बराबर शरीक ठहराना, बराबर ठहराना, आदि। तो ये मीनिंग भी हो सकते हैं कि बल्कि ये लोग ऐसे हैं कि जो अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। तुम्हारे बस में ना था कि तुम इन दरख्तों को उगा सकते हो, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, बल्कि वो राह से इनहराफ करने वाले लोग हैं। अम्मन जअल अल-अर्द क़रारन व जअल खिलालहा अनहारन व जअल लहा रवासिया व जअल बैनल बहरैनि हाजिजा। क्या यहाँ पर देखिए, एक मीनिंग तो ये वाला तर्जमे में जो है, कौन, मन का माने कौन है, कौन है वो जिसने बनाया है। और एक मीनिंग ये भी कि पीछे इसको हम पीछे से कनेक्ट रखें कि कौन बेहतर है, वो लोग जिनको तुम शरीक ठहराते हो, या वो जात जिसने जाल अल अर्जा बनाया जमीन को, करारा ठहरने की जगह, कि तुम ठहर सको, उसका इन्वायरमेंट इस ऐसा बनाया, उसको ऐसा प्रोटेक्ट किया कि वहां पर जिंदगी की बका हो सके। वजअल खिलालहा, और उसके बीच से निकाले, अनहारा, नहरुन का प्लूरल अनहार, और उसके बीच में बनाए अनहार नहरें, वजअल लहा, और बनाए उसके लिए रवासिया, रासिया उनका प्लूरल है रवासी, पहाड़। वैसे रसा माने होता है लंगर अंदाज होना, किसी चीज का नीचे गड़ जाना, तो पहाड़ भी एक्चुअली वही काम करते हैं, गड़े हुए होते हैं अंदर तक, इसलिए इनका मतलब भी पहाड़ भी है। वजाल, और बनाया लहा, उसके लिए जमीन के लिए रबासिया, पहाड़। वजाल, और बनाया उसने बैन अल बहरैन, दो समुद्रों के बीच में, हाजिजा, हाजिज आड़ को बोलते हैं। भला किसने जमीन को ठहरने के लायक बनाया और उसके दरमियान नदियां जारी की, और उसके लिए उसने पहाड़ बनाए और दो समंदरों के दरमियान पर्दा डाल दिया। अइलाहुम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। क्या इलाह, कोई इलाह है मअल्लाह, अल्लाह के साथ। और फिर आगे देखिए यहाँ पर ये एक एक तरीका भी होता है, ये किसी चीज को जोर दे के ये बात बोलने का, मतलब ये चीज बोली कि सवाल किया गया कि क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है, लेकिन इस सवाल का जवाब इतना बदीही है कि देने का इंतजार भी नहीं, और ये भी नहीं कि वो जवाब, ये तो बिल्कुल बदीही है, अल्लाह के साथ कोई माबूद है ही नहीं। अइलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है, नहीं। आगे फिर बल अक्सरो, उसके नतीजे में जो बात, बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि इनमें से अक्सर लोग जानते ही नहीं है कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, बल्कि इनके अक्सर लोग नहीं जानते। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अम्मा, यहाँ भी वही दोनों तर्जुमे, या तो ये कौन है वो जो, अजाबा माने जवाब देना, युजीबु मुजारिफों में जो जवाब देता है, अल मुस्तर्रा, मुस्तर परेशान हाल शख्स, जो मजबूर हो, बिल्कुल चारों तरफ से मायूस परेशान। कौन है जो परेशान हाल की दुआओं को सुनता है, इज़ा दआहु, जब वो उसको उससे दुआ करता है, उसको पुकारता है। वयक्शिफुस्सू, कशफा, अस्सू माने होता है दूर कर देना, खोल देना चीज बुराई को। वयक्शिफु, और वो दूर करता है सुआ बुराई को। वयजअलुकुम, और वो बनाता है तुमको खुलफा अल अर्द, जमीन का खलीफा। अइलाहुन, क्या कोई इलाह है मअल्लाहि, अल्लाह के साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। कलीलन मा तज़क्करून, थोड़े ही तुम लोग, थोड़ा ही तुम नसीहत हासिल करते हो, थोड़ा ही तुम समझते हो। या ये कि कौन बेहतर है, वो शुरका, या वो जात जो हकीकत में परेशान हाल की दुआओं को सुनता है जब वो उसको पुकारता है। कौन है जो बेबस की पुकार सुनता है और उसके दुख को दूर कर देता है और तुमको जमीन का जानशीन बनाता है। क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत पकड़ते हो।
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کیا کیا وہ بہتر ہے جو یہدیکم، پہلے سے پیچھے والے پہ کنیکٹ ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے جو آیتیں آئی تھی انہیں پر عطف ہے اس کا، یا جو یہدیکم تم کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت معنی ہدایت دینا، جو تم کو ہدایت دیتا ہے فی ظلمات البر، ظلمت کا پلورل ہے ظلمات تاریکی، جو خشکی کی تاریکیوں میں تم کو ہدایت دیتا ہے، والبحر اور سمندر کی تاریکیوں میں، ومن اور جو یرسلو بھیجتا ہے الریاح، ریح کا پلورل ہے ریاح، ہواؤں کو بشرن خوشخبری بنا کر بین یدی رحمتی اپنی رحمت سے پہلے، الہ کیا کوئی الہ ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ، نہیں بلکہ تعالی اللہ اللہ بلند و بالا ہے، اما ان چیزوں سے جو یشرکون یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ، یا پھر یہ کہ کون ہے، اس کو کون کے معنی میں رکھیں گے، من کو من کون کے معنی میں بھی آتا ہے، کون ہے جو ہدایت دیتا ہے، کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت برتر ہے اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ امن یا وہ جو بدا ابدا مانے ہوتا ہے شروع کرنا، جو ابتدا کرتا ہے الخلق تخلیق کی، یعنی ابتدان جو پیدا کرتا ہے، ثم پھر وہ یعید وہ لوٹائے گا اس کو، اس کو دوبارہ زندگی دے گا وہ، کیونکہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہ دینا یہ عقل میں آنے والی اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی چیز ہے، اگر اگر ہم کوئی ٹیسٹ رکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز اگر ہم کرتے ہیں، اس میں دو ٹائپ کے لوگ ہیں، اچھے اور برے، ٹھیک ہے، تو ان میں اگر بعد میں رزلٹ کے طور پر ان کو نتیجہ نہ ملے تو وہ پھر چیز بیکار ہے اس طرح کی، یہ جو ڈفرینس ہے یا تو سب اچھے ہوں یا سب برے ہوں، اچھے اور برے ہونے کا جو آخری نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اچھوں کو اچھائی کا نتیجہ ملے اور بروں کو برائی کا جو سزا اور پنشمنٹ ہے وہ ان کو ملنی چاہیے، تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا ہونی ہے، یا وہ جو ابتدان پیدا کرتا ہے پھر اس کو زندگی دوبارہ وہ دیتا ہے، ومن اور جو یرزقکم تم کو رزق پہنچاتا ہے من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، الہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، آسمان سے یعنی اوپر سے، اب دیکھیے جو کھانے کی جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں اس میں فوٹو سنتھیسس کا جو وہ ہے وہ کام کرتا ہے، اگر اوپر سے دھوپ نہ ہو، بارش نہ ہو، دھوپ نہ ہو تو تب بھی دھوپ نہ ہو تو تو یہ پروڈکشن نہ ہو پھر، ٹھیک ہے، یا پھر بہت زیادہ دھوپ ہو وہ پروڈکشن کی لیئر ہی ہٹ جائے تو بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو یہ جو آسمان سے ایک بیلنس طریقے سے جو غذا آ رہی ہے، جو اللہ نے انوائرمنٹ بنایا، کون ہے وہ؟ یہ زمین سے جو چیزیں نکالتا ہے، اب دیکھیے زمین میں صرف انسان کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی کوشش بھر محنت کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے اور اس میں وہ اناج ڈال دیتا ہے یا وہ پودا ڈال دیتا ہے، اس کا بیج ڈال دیتا ہے، اس میں یہ صلاحیت تو نہیں ہے کہ وہ خود سے اس چیز کو نکال لے، ہے نا؟ تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر کے نکالتے ہیں، وہ اللہ نے وہ سسٹم وہ نظام بنایا زمین میں، وہ صلاحیت رکھی ہے، تو کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بول اگر ہے تو کہہ دو، ہاں تو برہانکم اپنی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم یہ کہہ رہے ہو
یا تو یہ اس میں اس چیز کی بھی ہے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ سب آٹومیٹک ہو رہا ہے تو اس کی بھی دلیل دو، اور اگر نہیں تو کون ہے وہ؟ تو اللہ کے سوا تو کوئی اور ایسا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل دو۔ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچ ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ قل کہہ دو، لا يعلم نہیں جانتا، من فی السماوات جو آسمانوں میں، والارض و زمین میں، الغیبہ غیب کو، پوشیدہ امر کو نہیں جانتا ہے کوئی جو آسمان اور زمین میں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، وما یشعرون اور ان کو احساس بھی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں ہے۔ شعر ہے، شعور معنی ہوتا ہے سمجھنا، کسی چیز کو احساس ہونا، وہ ان کے ساتھ پلورل ہے ہی، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے ایانا کب یبعثون ان کو اٹھایا جائے گا۔ کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں و زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ بلکہ ادارہ کا علم، تدارہ کا معنی ہوتا ہے آپس میں گڑبڑ ہو جانا، الجھ جانا، ان کا علم الجھ گیا ہے، فی الآخرہ آخرت کے تعلق سے، ان کی نالج، ان کی سمجھ، بل ہم بلکہ وہ فی شک منہا اس کے بارے میں شک میں، بل ہم منہا بلکہ وہ اس سے عمون اندھے ہیں۔ اب دیکھیے ادارہ کا ایک میننگ یہ تدارہ کا ہے، ایکچوئل میں اس کا ایک میننگ غابہ بھی کیا گیا ہے، نالج ختم ہو جانا، آخرت کے بارے میں ان کو کوئی نالج ہے ہی نہیں، ان کا علم اس کے بارے میں کوئی ان کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ آخرت کے باب میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ وقال الذين اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا اذا کننا جب ہو جائیں گے ہم ترابا مٹی، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا، أئنا کیا ہم لوگ لمخرجون دوبارہ نکالے جائیں گے، لمخرجون اس مٹی سے ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، وہاں سے ہم کو نکالا جائے گا۔ اخرجا سے یہ مخرج ہوتا ہے جس کو نکالا جائے، وہ ان کے ساتھ پلورل ہو گیا، لمخرجون کیا ہم لوگ ہوں گے دوبارہ نکالے جانے والے؟ اور انکار کرنے والوں نے کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ لقد یقینا وعدنا، وعدہ معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، اور وعدہ وعدہ کیا جانا، پیسے دے، وعدنا ہم سے وعدہ کیا گیا، ہاذا اس چیز کا، نحنو ہم سے بھی، وآباؤنا اور ہمارے آبا و اجداد سے، من قبل جو پہلے تھے ہمارے آبا و اجداد سے بھی اس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا، ان ہاذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانی ہے کہ بس ایسے ہوگا، ورنہ ایسا کچھ حقیقت میں ہے نہیں۔ اس کا وعدہ ہمیں بھی دیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو بھی، یہ محض اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ قل کہہ دو، سیرو سارا ہے، سیرو معنی ہوتا ہے چلنا، سیرو چلو، فی الارض زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ المجرمین مجرموں کا انجام، مجرم لوگ جو تھے ان کا انجام کیسے ہوا، ان کے جو کھنڈرات ہیں تباہ کن وہ کیسے ہو گئے، پھر کس نے ان کو تباہ کر دیا؟ کہو کہ زمین میں چلو پھرو، بس دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ ولا تحزن، حزن يحزن من ہوتا ہے غم کرنا، ولا تحزن عليهم ان پر غم نہ کرو، ولا تكن اور مت ہو، فی ضيق کسی تنگی میں،
مما اس چیز سے جو یمکرون یہ چال بازیاں کر رہے ہیں، جو تدبیریں اور پلاننگ یہ لوگ کر رہے ہیں، اس سے آپ تنگی میں نہ، دل تنگ نہ کریں اور ان پر غم نہ کرو اور دل تنگ نہ ہو ان تدبیروں پر جو وہ کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متا، کب، کب ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، اگر ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، تو کب ہوگا یہ؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ قل کہہ دو، عسا ہو سکتا ہے، ان یکونا کہ یہ ہو، یہ چیز، یہ وعدہ، ردیف لکم کہ ہو، ردیفہ، ردیف معنی ہوتا ہے بعد میں آ جانا ایک دم، ردیف اس کو بھی بولتے ہیں سینٹینس کو جو بعد میں آ رہا ہوں، شعر میں جو بعد میں آتا ہے، ردیف لکم کہ یہ تمہارے فوراً تمہارے پیچھے ہی ہو، اور اس کو ہی بولتے ہیں سواری کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، گاڑی کے ٹو ویلر میں جو پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پہلے تو اونٹ وغیرہ پہ چلتے تو پیچھے بیٹھنے والے کو بھی ردیف کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے بالکل جسٹ پیچھے ہی ہو، بعض الذی اس کا بعض حصہ، الذی تستعجلون جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، کہو کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے پاس آ لگا ہو، بالکل پیچھے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تمہارا رب، لذو فضل بڑا فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اکثرهم لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون شکر گزاری نہیں کرتے، اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، آپ لوگ اس کو یاد کریں گے، ورس ملیں گے اس کے لکھ لیجیے گا۔